شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہوں رسولوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نبیوں میں آخری ہیں، اور ان کے اہل و عیال اور ساتھیوں پر جو سب سے زیادہ عزت والے ہیں، اور جو نیکی کے ساتھ فیصلے کے دن تک ان کی پیروی کریں گے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جو سننے والا اور جاننے والا ہے شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دشمن سے لڑو جب تک فتنہ نہ مٹ جائے، اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ عزت مآب، اعلیٰ لوگ، جناب اعلیٰ، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ مجھے اعزاز دیا گیا ہے کہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور صدام بغدادی کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ بغداد جو ہارون اور ہامون کا تھا، مجھے اتنی پرواہ نہیں جتنی میں پرواہ کرتا ہوں۔ یہ وہ بغداد ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بغداد، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بغداد، اور رفاعی کا بغداد، امن اور اسلام والا بغداد، فتح و نصرت والا بغداد، شان و شوکت اور فخر والا بغداد، معزز اور اعلیٰ بغداد۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں قدیم عرب شاعر کے الفاظ میں ایک شخص کو مخاطب کر رہا ہوں۔ میں اس گروہ میں سے نہیں ہوں جس کے پہلے والے لوگ فنا ہو گئے۔ وہ ٹرفل کہتے تھے کہ وکلاء کہاں ہیں؟ اور میں نے والدہ سے کہا کہ وہ وقت گزر گیا۔ جب آپ تھے اور ہم امن اور مفاہمت کی دعوت دے رہے تھے، اور ہم نے دوسری طرف تکبر اور ہٹ درمی دیکھی، یہ سوچ کر کہ ہم امن اور صلح کی دعوت دے رہے ہیں، کمزوری کی خاطر، فتح کی خاطر، محلات کی خاطر، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم محلوں والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم چٹانوں کے بیٹے ہیں، نہ ہم خوف زدہ ہیں نہ ڈرے ہوئے ہیں، جبکہ عراق انہیں امن کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم نے اپنے رب کے احکامات کو تقلید کرتے ہوئے ان کے نبی کی سنت کے مطابق فیصلہ کیا ہے، لیکن جب وہ مزاحمت کریں تو یہ ہمارا نصب العین ہونا چاہیے کہ ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے۔ یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ میں نے بار بار کہا، میں قرآن اور سنت رسول سے محبت کرنے والا آدمی ہوں، اور میں عرب اور عربی زبان سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ رسول کریم کی زبان ہے، اور میں عربوں سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ خدا کے ابدی پیغام کے علمبردار ہیں، اور مجھے ان کے شعر پسند ہیں۔ جب شیخ نے مجھے اور میرے استاد کو بلایا تو میں نے دل میں یہ نظم پڑھ رہا تھا۔ یہ ایک مستند عرب شاعر نے کہا تھا کہ جو اس نظم کو عراق کے حالات پر لاگو کرتا ہے، جہاں وہ کہتا ہے بنی زحل کے بارے میں ہمیں معاف فرما، اور ہم نے کہا کہ لوگ بائی بائی ہیں، وہ دن اس کو ایسے لوگ میں واپس لے آئیں جیسے وہ پہلے تھے۔
بے عزتی ہے۔ صدام کہتا ہے کہ اس طرح چلنا بے عزتی ہے کہ کل اور کون اس سے ناراض ہو اور اس کو مار کر جس میں اسے اور اس کے ساتھیوں کو رسوا اور محکوم بنایا جائے تاکہ وہ جان سکیں۔ اور جہالت میں کوئی برائی یہ ہے کہ کسی کے ذہن کو ذلیل کیا جائے، اور برائی میں نجات پائی جاتی ہے جب اس کی نیکی آپ کو نہیں بچاتی۔ یہ وہ قوم ہے جو تلواروں کے علاوہ کوئی زبان نہیں سمجھتی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے سروں پر تلواریں لٹکائی جائیں، اور صدام کی تلواریں اکیلی نہیں ہیں، اور اس کے ہیروز کی بھی تلواریں اکیلی نہیں ہیں۔ جو میں نے کہا وہ اہم ہے کہ ہم دشمنی سے بچنے کے لیے ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ انہوں نے دیوانے کو پاگل پن سے شفا دی، اور جن کے بارے میں نے کہا تھا میری جان میرا مال سب قربان ہو، میرے گھوڑے نے میرے گمان کو سچ کر دکھایا۔ گھوڑے اس جنگ میں بور نہیں ہونے دیتے۔ جیسے ہی جنگ کا وقت ہوا اور اس کا خیال نہیں رکھتے، وہ ایران میں تمہارے بچوں کو مارتے ہیں۔ جو اس کے علاوہ اس کا خیال نہیں رکھتا وہ اپنے ہم وطنوں پر تان بھی نہیں کرتا۔ آپ ان سے بلائی کی امید کیسے رکھتے ہیں؟ میں اس منبر سے کہتا ہوں وقت آ گیا ہے۔ صدام کو ہاتھ میں اپنے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھانے دیں، اور کعبہ کے رب کی قسم ہم اس کے پیچھے لشکر میں سپاہی ہیں، اور امت مسلمہ کے لشکروں کے سپاہی ان کے پیچھے ہیں۔ اور وہ اپنے دادا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھائے اور وہ اسلام کا پرچم بلند کرے۔ میں نے بغداد دیکھا ہے، میں نے عراق دیکھا ہے کہ خدا کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور میں نے اس قادسیہ کا نصب العین بنانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ قادسیہ بہادری اور جدوجہد کی علامت ہے، فتح و نصرت کی علامت ہے، اور اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے، اور میں کہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے جب کام کرنے والے نظام گر رہے ہوں۔ صہیونیت کے ایجنٹ، سامراجیت کے ایجنٹ جو آپ کے خلاف ہیں، اور یہ مت سمجھو کہ یہ ایرانی آپ کے خلاف ہیں۔ یہ شرپسند عناصر آپ کے خلاف ہیں۔ یہ اسد ایرانی نہیں ہے، اور یہ کہ قذافی ایرانی نہیں ہے۔ شرپسند عناصر آپ کے خلاف جمع ہو گئے ہیں، جیسا کہ نیک لوگ آپ کے پیچھے جمع ہوئے ہیں۔ بے شک فتح آپ کی ہے، بے شک فتح آپ کی ہے، بے شک فتح آپ کی ہے۔ ہم اپنے ملک پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے۔ ہم دنیا کے بالکل آخر میں ہیں۔ ہم آپ کو پیچھے نہیں رکھیں گے۔ یہ آپ کی عزت کی توہین ہوگی، یہ آپ کی شرافت کی توہین ہوگی جب بہت سے حکمران اس پر ظلم اور اس سے بغاوت کرتے ہیں۔ جب اس پر ظلم اور اس سے بغاوت کرتے ہیں تو آپ لڑتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، مزید جدوجہد کرتے ہیں۔ مجھے پوری طرح یقین ہے کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ بے شک بغداد خون سے رنگا نہیں ہے۔ ہم نے ابن القمی کو مٹی کے نیچے دفن کیا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں آئے گا جب ابن القمی اور اس کے حامی عراق سے آزاد ہوں گے، انشاءاللہ۔
کافروں کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد سوائے نیک اور پاکیزہ لوگوں کے علاوہ کوئی اور بھی نہیں۔ جو بھی نیکی کا حاشیہ ہے وہ کیسے بہتر نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں آپ سے امت اسلامیہ کے قائدین کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں، یہی حقیقی رہنما ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی ماں نے آپ کا نام صدام بلا وجہ نہیں رکھا۔ خدا جانتا تھا کہ آپ قاتل کو چونکا دیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے۔ آپ کا نام استقامت اور اصلاح کی علامت ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کوئی بھی عراقی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ وہ ان جگہوں پر اکیلا ہے۔ ہم اپنے دلوں، اپنی روحوں، اپنی آنکھوں کے ساتھ ہیں۔ مجھے مکمل یقین ہے کہ اس ملک کے بارے میں ہمیں کوئی بری خبر نہیں آئے گی۔ یہ صرف آپ کی پریشانی سے متعلق فکر مند ہوں، بجائے یہ کہ وہ اپنی پریشانی کے لیے فکر مند ہو۔ ہم ساری رات نہیں سوتے۔ انشاءاللہ عراق اپنا سر بلند رکھے ہوئے ہے، جیسا کہ وہ قرآن کی پیروی کرتا ہے۔ اور اللہ غالب آ گیا، اور یقیناً یہ ہم پر فرض تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اور میں اپنی تقریر کے آخر میں کہتا ہوں کہ عوام نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں اگر سلمہ قبیلے کے سردار یہ دریافت کر لیں کہ اس کے باوجود زمانہ مجھ سے بدل گیا ہے، اب میری قوم، میرے حسب و نسب والے دشمن اسے میرے بارے میں بتائیں گے کہ سبھی نے مجھے آزمایا ہے۔ هكذا تتوهج الكلمات والمهج والأرواح تحيي شعب العراق وقائد العراق